بلا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ اور فلاں غریب کو دے آؤ. قمیض ذرا قیمتی تھی, امام باقر کی قمیض تھی. وہ نہاتے ہوئے قمیض دی کہ دے آؤ, وہ دینے چلا گیا, واپس آیا, آپ نہا کے باہر آ گئے تھے. آپ نے کہا, اس نے کہا حضور قمیض ہی دینی تھی تو باہر آ کے دے دیتے. فرمایا باہر آتا ارادہ بدل جاتا, باہر آتا ارادہ, کیونکہ آپ کے خیالات پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کو نیکی کا خیال آئے تو فوراً کر دیں, اگلے لمحے ارادہ بدل جائے. ممکن ہے ارادہ بدلنے کے بعد والے لمحے میں ملک الموت بھی آ جائے. بشر حافی کی اتنی قیمت ہو گئی کہ انہوں نے کہا میں نے آج کے بعد جوتی نہیں پہنی, ننگے پاؤں جو مجھے یہ توفیق ملی ہے, یہ اجر ملا ہے. اب اللہ نے بغداد کے اندر رہنے والے تمام چوپاؤں کو کہا, بیل کو کہا, گھوڑے کو کہا, کھچر کو کہا, گدھے کو کہا کہ بغداد کی گلیوں میں نہ لید کرنی ہے نہ پیشاب کرنا ہے, کیونکہ میرا بندہ ننگے پاؤں گھومتا ہے. آپ کی قیمت کیا ہے جناب؟ سبحان اللہ. تو کہتے ہیں اسلاف پرانے بزرگوں کی باتیں سن کے سبحان اللہ. تو آپ میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کی قیمت, آپ کی قدر نیکی کے ساتھ ہے. اگر نیکی نہیں ہے نا آپ کے پاس تو سچی کہہ رہا ہوں کہ وہ دموسا لے کے جس طرح بڑے بڑے پرزے مار مار کے کباڑیے والا توڑتا ہے نا, آپ صاحب ایسے ہی کرتے نا قاری صاحب, آپ کو توڑ کے اور کباڑیے کو دینا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کے مقصد کو پورا کرنا, اس کے مقصد کو, جس نے بنایا ہے, اللہ کے نام لے لو یار, اللہ کا نام لینا. ہم کوئی الیکشن کمپین پہ تو نہیں آئے ہوئے. اگر جب بھی میں ایک جگہ پر بات کر رہا تھا کہ ہمارے بھی کچھ دوست نے ارادہ کیا الیکشن لڑنے کا, لیکن ابھی تک وہ لسی پی کے ستے ہوئے ہیں. انہیں کہا بھی ایسا نہیں ختم ہونا ہے, لگن ختم تو بیٹھے ہونا ہے, اسی جا کے نظرات اسی الیکشن دے کھلو گئے تو لوگوں نے ووٹ دے دینے. اس طرح نہیں ووٹ دے, پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو. لیکن بہرحال جو بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی قیمت کس چیز سے ہے یہ مجھے بتائیں. برادری کی وجہ سے قیمت ہے کہ گجر میں یہ داتے والے گجر بھی آئے ہوئے ہیں تو اس لیے ہماری عزت ہے کہ ہم گجر ہیں. نہیں, چاہے مراسی ہو, حجام ہو, اگر وہ نیک ہے تو اللہ کے ہاں قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت دار بننا ہے. کون نہیں کہتا میں عزت دار بننا؟ ہر بندہ کہتا میں عزت دار بننا چاہتا ہوں. تو سوکھا نسخہ جناب, کوئی فیس نہیں دینی, کوئی کام نہیں کرنا, ارادہ کرے کہ 5 وقت نماز بھی پڑھیں گے لیکن نیکی کریں گے. بعض بندے نماز بھی پڑھتے ہیں نا, مسجد میں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں یار میں نماز پڑھ لی, سارے پنڈ والے تو دوست کی تو میں ہوں پڑھ لی, میں کلا ہی جلتی. جب آدمی نماز پڑھی تو ضائع کر دی, کر کے تو نیکی کو بھول جا. جو کوئی گناہ یاد رکھ, کوئی گناہ کیا نا اسے یاد, یا اللہ وہ معاف کر. تو ختم پاک کا مقصد کیا ہے؟ ختم پاک کا مقصد ہے کہ ہم جو بریانی پکی اس کی بوٹیوں کو ڈھونڈیں, تلاش کریں کہ اوے منڈیا ہم چھوڑ لیں ذرا. چاچا گرم, انہوں نے کہا شدائی ہے, گرم کا مطلب اور ہوتا ہے. تو انہوں گرم کہنا, مجھے بھی پتا ہے گرم ہے, ذرا گرم لے کے آ. جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح ہمارا حال پتہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں نیکی جو ہے وہ خود بخود آ جائے گی کھاتے میں. کہتے ہیں جی حافظ قاری نعمت صاحب ذرا مہربانی کرو, دعا کرو, میں روٹی کھانا چاہنا, مجھے روٹی مل جائے کرے, روٹی کھا لا کرا. کبھی ایسی دعا کروائی کسی بندے نے؟ دیانتداری سے بتائیں کہ جناب دعا کرو میں سویرے ناشتہ بھی کر لا کرا, دوپہر نو روٹی بھی کھا لا کرا, تو شام نو بھی روٹی کھا کے سوا کرا. کبھی دعا کروائی آپ نے؟ ہرگز نہیں, کیونکہ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کرنے والا کام. ناشتہ کرنا چاہیے تو اسی وقت کر لیں. دوپہر کو روٹی کھانی ہے جناب, میرے نال حافظ کیسر صاحب آئے نا, انہیں جناب روٹی کہنا جناب یعنی جو چیز آپ کی ہے اس کو آپ جنریٹ کر لیتے ہیں, اس کو آپ منگوا لیتے ہیں, اس کو آپ حاصل کر لیتے ہیں. تو جب دنیا کے معاملات میں ہر چیز آپ حاصل کر لیتے ہیں تو نیکی میں بھی چیز حاصل کرنی پڑے گی. سمجھے نہیں آپ بات؟
سمجھے نہیں؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جناب اگر آپ نے نیک ہونا ہے تو آپ کو نیکی کرنی پڑے گی. نیکی ہم سب کا بال اتفاق، اس میں اختلاف نہیں ہے. وہابی، دیوبندی، شیعہ، ہر ایک کا اتفاق ہے کہ یار نیکی دی اللہ کے توفیق دے تو میں بھی کتے نیک ہو جائیں. بس اینی گل ہے کہ اللہ توفیق دینا تو میں بھی کتے نیک ہو جانا تو بڑی گل ہے. تو نیک ہونا چاہتا ہے؟ کہتا ہاں جی ہونا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والنفس وما سواها. اینی قسم کھاتی، سورج کی قسم، شام کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، ستاروں کی قسم. ہم نے اس نفس کے اندر دونوں طاقتیں دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں جب ختم پاک کے بعد فوراً شاید نماز کا ٹائم ہو جائے گا. نماز کا ٹائم ہو جائے گا. لو جی اتھے بھی تسی راتی کی روٹی کھانی ہے، تسی کہنی یار جلدی کرو پٹھے تے بھی روٹی پکے اتھے بھی جا کے کھانی ہے. لیکن اگر آپ یہ ارادہ کریں کہ یار زور بھی پڑھنی ہے تو زور ٹائم نہیں کر سکتے، نہیں ملنا ٹائم. انہوں نے کہا یار نماز یہ پڑھ ہی لائیں گے لیکن وہ چودھری بندہ چل جائے گا پارٹی ایک دن ملنا ضرور. جب تک آپ کو یہ مغالطہ آپ کا کوئی ختم نہیں کرے گا، نکالے گا نہیں کہ جناب جس طرح روٹی کھانے کے لیے کوشش کرتے ہو نیکی بھی کر لو گے. سبحان اللہ. لیکن شیطان نے کہا نہیں جناب کسی بزرگ کو دعا کراؤ میرا منڈا نیک ہو جائے. آپ ان کے جی میں آپ تو نیک نہیں ہے کہ میرے منڈے تے کوئی نیک نکلے. عجب فلسفہ ہے، عجب تماشا. میں ایک حدیث سنتا ہوں آپ ایک دفعہ زبان اللہ کہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ملک الموت ایک بندے کی جان نکالنے گیا تو اس کے منہ کے رستے جان نکالنے لگا تو منہ کے اندر سے اللہ کا ذکر نکل کے باہر آیا. اس نے کہا خبردار اے دنوں دن جان کر دی. اچھا وہ دائیں ہاتھ کی طرف سے جان نکالنے لگا صدقہ باہر آ گیا. پاؤں کی طرف سے نکالنے لگا تو ادھر نیکی کی طرف چلنے والی جو نیکی ہے وہ بھی آ گئی. یہاں تک کہ اسرائیل عاجز آ گئے کہ اس کی روح نکالنی ہے تو نکالوں کدھر سے. آپ قیمتی ہیں کب؟ جب آپ کے پاس نیکی ہے اور نیکی کریں گے. نیکی آپ کو پھنسنے نہیں دے گی. سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. ایک بندے نے سبحان اللہ کہ قرآن سن کے تو سبحان اللہ کاٹ تے میاں محمد بخش دا کلام تھوڑے تے بولے بولے سبحان اللہ. اب سبحان اللہ کو قرآن سنا ہے سارے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے تو تقوی اختیار کر، ساری مصیبتوں سے نکلنے کا رستہ میں نکال. ایسی جگہ سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا. ملک الموت نے کہا یا اللہ بندے کی جان نکالنی ہے ڈیوٹی میری ہے لیکن تیری نیکیاں اس کی جان نہیں نکالنے دے رہی. اللہ نے فرمایا پھر روح نیک ہے تو اس طرح کر اپنے ہاتھ پر میرا نام لکھ اور اللہ لے کے سامنے کر اس کی روح میرے نام کی عاشق ہے خود ہی باہر آ جائے. سبحان اللہ. خود ہی باہر آ جائے. سبحان. نہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ان میں جنازے پڑھتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. میت کی جب زیارت کرتے نا اخیر میں ایسے کھینچی ہوتی ہے، ایسے عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ روح اندر سے نکل بچتی ہے. ملک الموت اس کے اندر داخل ہونے روح سے روح کو کھینچتا ہے اور اس کھینچنے کھچاؤ کی وجہ سے چہرے پر بھی کھچاؤ مرنے کے بعد موجود ہوتا ہے. جی تیرا چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ کریں گے فیصلہ آج نون لیگ نو ووٹ دیو کہ نہ دیو. آج یہ فیصلہ کرو کہ تمہاری قبر جنت کی کیاری ہو کہ دوزخ کا گڑھا ہو. جی جنت میرے لاگے والے دے اثر ہویا باہر والے دے اثر کیا ہونی چاہیے؟ جنت کی کیاری. آپ کی قبر جب جنت کی کیاری بنے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں آپ کی عزت ہوگی، آپ کی قبر کی بھی عزت ہوگی، آپ کی اولاد کی بھی عزت ہوگی.
جس کی قبر جنت کی کیاری ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ بندہ نیک تھا، اس کی اولاد 2 بچے ہیں، یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، اور اس کے باپ نے، نیک باپ نے دیوار کے نیچے خزانہ رکھا تھا، دیوار گرنے والی ہے، موسیٰ اور خضر جب اولاد کہیں لٹ نہ جائے۔